سید اسلامک اسٹوڈیو چینل دیکھنے والوں معزز ناظرین السلام علیکم۔ مصر میں بہت ہی خوبصورت اور گھنا جنگل تھا۔ گھنے جنگل کے درمیان سرسبز جگہ تھی، چند خیمے نصب کی گئی تھی اور خیموں کے درمیان بیڑے کی کال سے بنائی گئی ایک خوبصورت قالین بچھی ہوئی تھی۔ اس قالین پر دنیا کا عظیم سلطان اور بہادر جنگجو سلطان صلاح الدین ایوبی بھی بیٹھا تھا، اور جس میں آپ کے ساتھ آپ کی کماندار اور آپ کا قریبی ساتھی علی بن سفیان بھی موجود تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے علی بن سفیان سے کہا، اے علی، مصر کا سلطان بننے کے بعد دشمن آرام سے نہیں بیٹھے گا، اور دشمن میری سلطنت کو کمزور کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرے گا۔ سلطان نے علی بن سفیان سے کہا، اے علی، تم آنے والے وقت میں مصر کی سلطنت کے لاحق ہونے والی خطرات کے بارے میں ایک فرصت تیار کرو اور وہ فرصت مجھے دے دو تاکہ ہم ان خطرات سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر سکیں۔ علی بن سفیان جرگے سے چلا گیا اور چند لمحوں کے بعد واپس آیا اور سلطان کے سامنے ایک فرصت ایک ورق رکھ دیا۔ شاہد وہ فرصت سلطان کے لیے بہت اہم تھی، اور مشہور کتاب سلطان کے عظیم کارنامے میں لکھایا گیا ہے کہ وہ فرصت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فتوحات کی بڑی بنیاد تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سامنے وہ ورق رکھا اور اس کو بڑی غور سے پڑھنے لگا۔ اس فرصت میں ان تمام قلعوں کے نام تھے جن میں سلطان کے خلاف بغاوت شروع ہو سکتی تھی۔ اچانک سلطان پڑھتا پڑھتا بڑا پریشان ہو گیا۔ سلطان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر علی بن سفیان آپ کے قریب آیا اور پوچھا، حضور، آخر اس ورق میں آپ نے کیا دیکھ لیا جس کو دیکھ کر آپ کی پریشانی اتنی بڑھ گئی؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لفظ پر ہاتھ رکھا۔ علی بن سفیان نے وہ لفظ دیکھا تو وہ ایک قلعے کا نام لکھا تھا، اور وہ قلعہ ننگینیا ماروس کا قلعہ تھا۔ سلطان نے کہا، مصر کے ارد گرد پہاڑ سلسلوں میں جتنی بھی قلعے ہیں، ان تمام قلعوں میں یہ قلعہ خاص ہے۔ اس قلعے کے بارے میں نے اس وقت بھی سن رکھا تھا جب میرے شیر چاچا کوئی سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کماندار ہوا کرتی تھی۔ علی بن سفیان نے کہا، حضور، اس قلعے کے بارے میں آخر ایسی کیا بات ہے؟ تو سلطان صلاح الدین نے کہا، میں اس کے بارے میں زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن یہ قلعہ جو بھی فتح کرتا ہے وہ اس قلعے کو اپنے پاس زیادہ دیر تک قبضے میں نہیں رکھ سکتا۔ یہ سن کر علی بن سفیان بڑا حیران ہوا کہ حضور، آخر اس قلعے میں آخر ایسی کیا بات ہے؟ سلطان نے علی بن سفیان کو حکم دیا کہ اپنے چند جاسوس بھیجو جو اس قلعے میں خفیہ طریقے سے داخل ہو جائے، اور اسے قلعے کے ایک اہم خبر مجھے چاہیے۔ علی بن سفیان نے اپنا کام شروع کر دیا، اور چند ہی دنوں میں علی بن سفیان کے ماہر جاسوس خبر لے کر آئی، اور علی بن سفیان سیدھا سلطان کے پاس آیا اور کہا، حضور، اس قلعے کے بارے میں جو ہمیں معلومات ملی ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ سلطان نے کہا، آخر کیا اس قلعے میں خاص بات ہے؟ علی بن سفیان نے کہا، حضور، اس قلعے کے بارے میں خبر ملی ہے کہ اس قلعے کو آج تک جس نے بھی فتح کیا وہ زیادہ دن تک زندہ نہ رہ سکا۔ جو بھی سلطان جو بھی اس قلعے کو فتح کرتا ہے، چند ہی دنوں میں وہ بادشاہ اس قلعے میں مر جاتا ہے، اور اس کی فوج قلعہ چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے، حتیٰ کہ اس قلعے کے کئی بار تلاشی لے گئی۔ تمام سپاہی، تمام محافظ اس بادشاہ کے اپنے ہوتے ہی، لیکن ان تمام سپاہیوں اور بادشاہ کی ہوتی ہوئی اس قلعے میں کوئی
چیز ہے جو بادشاہوں کو قتل کی وجہ بنتی ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا پریشان ہوا اور کہا، اے علی، یہ دوسری بادشاہوں کی طرح یہ قلعہ ہمارے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اب میرا اگلا مقصد ہی قلعہ ہوگا۔ ہم اس قلعے کو سب سے پہلے فتح کریں گے اور اس کی پیچھے چھپی راز کو پاش کریں گے، کیونکہ مجھے شک نہیں بلکہ میں پوری وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس قلعے کے اندر کوئی ایسا راز چھپا ہوا ہے جو آج تک کوئی بھی بادشاہ اس راز سے پردہ اٹھا نہیں سکا۔ آخر اس قلعے میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ چند دنوں میں بادشاہ کا قتل ہو جاتا ہے اور سپاہی پتہ کیا ہوا قلعہ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں؟ اس کی پیچھے بہت بڑا راز ہے اور یہ راز اس قلعے کو فتح کرنے کے بعد ہی پتہ چل جائے گا۔ علی بن سفیان نے سلطان کو کہا، حضور، ایسا خطرہ لینے کی ضرورت نہیں۔ اگر اسی قلعے میں ہماری سلطنت کے خلاف کوئی بغاوت شروع ہوئی تو بغاوت کے سر اٹھانے سے پہلے ہم اس کو کچل دیں گے۔ لیکن سلطان نے کہا، نہیں، اس قلعے کو فتح کرنے کے بعد ہی میں چین سے بیٹھوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو کہا کہ تم اپنے جاسوس کسی بھی طریقے سے دوبارہ اس قلعے میں بھیجو، جو جا کر اس قلعے کے اندر خفیہ طریقے سے داخل ہو جائیں گی اور اپنی جگہ سنبھال لیں گی، اور اس قلعے میں داخل ہونے کے لیے وقت آنے پر ہماری مدد کرے گی۔ علی بن سفیان سلطان کو منع کرتا رہا کہ سلطان معظم، قلعہ بہت خطرناک اور پر اسرار ہے، اس کو فتح کرنے میں جان بھی جا سکتی ہے۔ لیکن سلطان اپنی بات پر باضد رہا اور علی بن سفیان کو حکم دے دیا۔ چند دنوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنا لشکر لے کر اس قلعے پر حملہ ور ہو گیا اور علی بن سفیان کی بھیجی ہوئی جاسوسوں کی مدد سے سلطان بآسانی اس قلعے کو اندر داخل ہو گیا اور اسی قلعے کو فتح کر لیا۔ قلعے کو فتح کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ علی بن سفیان کو کہا کہ اپنے بہترین سپاہی قلعے کی حفاظت پر مامور کر دو اور آج رات میں اس قلعے کے اندر گزاروں گا اور اس راز سے پردہ اٹھاؤں گا کہ آخر اپنے محافظوں کے باوجود بادشاہ قتل کیوں ہو جاتے ہیں۔ علی بن سفیان نے پھر کہا، حضور، میں یہاں رکھنے کے لیے تیار ہوں، آپ اپنے قیام گاہ کی طرف چلی جائے۔ لیکن سلطان نے کہا کہ اس راز سے میں خود پردہ اٹھاؤں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ قلعے کے مرکزی کمرے کے اندر آرام کرنے کے لیے چلا گیا۔ علی بن سفیان بھی آپ کے ساتھ رک گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سوئی ہوئی تھی کہ اچانک سلطان کو محسوس ہوا کہ کوئی چیز ایسی ہے جو کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ سلطان صرف سونے کے ناٹک کر رہا تھا، لیکن وہ چیز اتنی تیزی سے آئے کہ سلطان کی آنکھ کھولتی ہی دوبارہ غائب ہو گئی۔ اب سلطان نے دوبارہ سونے کا ناٹک کیا تو چند لمحوں کے بعد دوبارہ کوئی انسان یا کوئی ایسی چیز کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ سلطان سمجھ گیا تھا کہ اس قلعے کے اندر کوئی ایسی خفیہ جگہ، کوئی ایسی خفیہ سرنگ موجود ہے جس کے اندر بہت بڑی جلاد چھپی ہوئی ہے جو کتنے بادشاہوں کو قتل کر چکے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بستر کی شکل اسی طرح بنا دی کہ جیسی اس میں کوئی سویا ہوا ہے اور خود بستر کے نیچے چھپ گیا۔ چند ہی لمحوں کے بعد ایک آدمی ایک سرنگ سے نکلا جو اس قلعے کے کمرے کے اندر سے کودی ہوئی تھی اور آ کر سلطان کے بستر پر حملہ کر دیا۔ لیکن جیسے اس نے حملہ کیا تو اس سے معلوم ہوا کہ اس بستر میں سلطان نہیں تھا، تو اس نے اپنے سپاہیوں کو آواز دی۔ اتنے میں بہت سارے سپاہی آ گئی۔
سلطان بھی بستر کی نیچے سے نکل آیا اور وہاں لڑائی شروع ہو گئی اور یہ لڑائی کافی دیر تک جاری رہی۔ ترکی کتاب میں لکھایا گیا ہے کہ کبھی کسی دشمن نے سلطان کو اتنا نہیں تکایا جتنا ان جلادوں نے۔ یہ خاص قسم کی انسان تھے جو عام سپاہیوں کی زیادہ طاقتور تھی۔ سلطان نے تمام جلادوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس سرنگ کے اندر سپاہیوں کے ساتھ چلا گیا۔ وہ سرنگ قلعے کے مرکزی کمرے کے نیچے کھودی ہوئی تھی اور اس میں وہ جلاد کئی عرصے سے چھپی ہوئی تھی۔ اس سرنگ میں ان کی کافی خطرناک ہتھیار موجود تھے۔ جو بھی اس قلعے کو فتح کرتا تھا وہ جلاد واردات کو آ کر اس کمرے میں اس بادشاہ یا اس کے کمانداروں کو قتل کر دیتے اور اس خوف کی وجہ سے وہ بادشاہ اس قلعے کو چھوڑ کر بھاگ جاتے اور اسی وجہ سے کئی سالوں تک ان جلادوں نے قلعے پر بآسانی قبضہ کر رکھا تھا اور اسی قلعے کی وجہ سے کئی بادشاہ اپنے ہاتھ جان سے دھو بیٹھی۔ لیکن یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تھا جس نے اپنی ذہانت سے اور جان پر کھیل کر ان کو موت کے گھاٹ اتارا۔ اور اگر اس رات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی دوسرے بادشاہوں کی طرح پرسکون نیند سو جاتا تو وہ جلاد سلطان کو بھی ہمیشہ کے لیے سلا دیتی اور اس قلعے کو ہمیشہ کے لیے فتح کر لیا۔ اور اس قلعے لے کر فتح کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے